کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس کی شاہ رگ کاٹ دیں اور کوئی تم میں سے اس کو بچانے والا نہ. کہا قرآن کو بدل دو اس لیے کہ ہمارے امام کے قول کے خلاف اتر آیا. کہا اسی طرح حدیث کا آپریشن کیا جائے. اگر حدیث امام کے قول کے خلاف آئی ہے کیا کیا جائے؟ کہا تعویل کی جائے. حدیث صریح ہے، اللہ کے نبی رفع الیدین کرتے رہے. کہا اس کی تعویل کرو. بغلوں میں ابتدائے اسلام میں ظالموں نے ظلم بھی کیا تو ابتدائے اسلام کے مسلمانوں پر ظلم کیا. ابتدائے اسلام میں اسلام لانے والے اکیلے مسلمان، اکیلے ابو بکر پوری امت پر حاوی ہیں. پوری امت مل کر ابو بکر کا مقابلہ نہیں کر سکتی. حضرت عائشہ نے پوچھا تھا اللہ کے نبی کیا کسی کی اتنی نیکیاں بھی ہیں کہ جتنے آسمان کے ستارے؟ کہا ہاں. کہا اللہ کے نبی وہ کون ہے؟ ذہن میں خیال آیا حضرت عائشہ کے کہ جب اللہ کے نبی نام لیں گے تو میرے باپ ابو بکر کا نام لیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس کی اتنی نیکیاں ہیں جتنے آسمان کے تارے وہ خطاب کا بیٹا عمر ہے. حیران ہوئی حضرت عائشہ. پوچھا اللہ کے نبی این حسنات ابی بکر، میرے باپ کی نیکیوں کا کیا بنا؟ نہ اس نے دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ چین دیکھا، نہ مال دیکھا، سب کچھ قربان کر دیا. اور اللہ کے نبی بھی فرماتے ہیں میں چلا ابو بکر چلا، میں بیٹھا ابو بکر بیٹھا، میں ایمان لایا ابو بکر ایمان لایا. کہنے لگے اللہ کے نبی جمیع حسنات عمر. عائشہ عمر کی عمر بھر کی نیکیاں ایک طرف، عمر بھر کی نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی. اس لیے حضرت عمر نے کہا تھا ابو بکر اپنی زندگی میں سے 2 نیکیاں مجھ کو دے دے اور میری زندگی کی ساری نیکیاں تو لے لے. صرف 2 نیکیاں. عمر بھر کی کمائی اللہ کے نبی کے بقول ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور عمر جستجو کر رہے ہیں 2 نیکیاں دے دے، زندگی بھر کی کمائی لے لے. اور ظالموں نے ابتدائے اسلام میں اسلام لانے والے مسلمانوں کے بغلوں میں بت دے دیے. کہا رفع الیدین اس وقت کی جاتی تھی جب ابتدائے اسلام میں لوگ بت بغلوں میں لے کر آیا کرتے تھے. منافق لوگ بغلوں میں بت لے کر آیا کرتے تھے. ابتدائے اسلام میں ایمان لانے والے ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، سعید اور سعد ہیں، عبد الرحمن ابن عوف ہیں، ابو عبیدہ بن جراح، یہ 10 مبشرہ، حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت خدیجہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی بغلوں میں بت دے دی. منافق تو مدینے میں جا کر پیدا ہوئے. یہ ہے تعویل. کہا اللہ کے نبی نے بعد میں چھوڑ دی تھی. کہاں لکھا ہوا ہے چھوڑ دی تھی؟ کہا لال کتاب میں لکھا ہوا. وہ لال کتاب کہاں ہے؟ کہا خضر لے کر دریا میں غرق ہو گئے. ان کے ان صندوقوں میں بند ہے جو خضر نے دریا میں رکھے ہوئے ہیں. مہدی آئیں گے اور صندوق نکالیں گے، پھر وہ کتاب آئے گی، پھر اس میں وہ حدیث پڑھیں گے کہ اللہ کے نبی نے آخری عمر میں چھوڑ دی تھی. یہ ہے تعویل. کہا عبداللہ ابن عمر جو بخاری کی حدیث بیان کرتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا افتتح الصلاة يرفع يديه واذا ركع
وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ۔ عبداللہ بن عمر کہے کہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا شروع میں رکوع کو جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے اللہ کے نبی رفع الیدین کر رہے تھے۔ کہا عبداللہ بن عمر تو چھوٹی عمر کے بچے تھے، آخری صفوں میں کھڑے ہوتے تھے، امام کو رفع الیدین کرتے ہوئے کیسے دیکھ لیا؟ ہاں اگلی صفوں میں عبداللہ ابن مسعود تھے، انہوں نے نہیں دیکھا۔ کہا عبداللہ بن عمر جو کہتے ہیں میں نے دیکھا، کہا عبداللہ بن عمر کے کہنے کا معنی ایسے ہی ہے، گلاس میں پینسل ڈال دی جائے، پینسل ٹیڑھی نظر آئے گی، باہر نکالو سیدھی ہے، پانی میں ڈالو اور دیکھو گلاس میں ٹیڑھی نظر آئے گی۔ کہا عبداللہ بن عمر کا دیکھنا ایسا ہی تھا جیسا گلاس میں پینسل دیکھتے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ چھوڑے، عبداللہ بن عمر نے سمجھا رفع الیدین کر لی، اور عبداللہ بن عمر کہتے ہیں حذو منکبہ، کندھوں کے برابر اللہ کے نبی ہاتھ اٹھایا کرتے۔ یہ ہے تعویل۔ کہا نبی کی حدیث کی تعویل کرو، اور اگر نبی کی حدیث صریح ہو کہہ دو نبی کی یہ حدیث منسوخ۔ یہ ہے تقلید کہ امام کے قول کو ترجیح دی جائے اور نبی کی حدیث کو پیچھے ہٹا دیا جائے۔ اور اتباع کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر اپنے گھر سے چلے، میقات پر پہنچے، احرام باندھا اور لوگوں کو سنا کے باندھا، اللہم بحج تمتع۔ عمر کا بیٹا عبداللہ احرام باندھ رہا ہے، لیکن حج تمتع کی نیت سے احرام باندھ رہا۔ لوگوں نے کہا ابو کا یمنا و انت تتمتع، تیرا باپ تو حج تمتع سے منع کیا کرتا تھا اور تو حج تمتع کی نیت سے احرام باندھتا ہے۔ تقلید کیا ہے؟ کہ اپنے باپ کی بات کو مان لیا جائے۔ میرا باپ کوئی کم نہیں تھا کسی سے، میرے باپ کی زبان پر فرشتہ بولتا تھا، میرے باپ کے اقوال کو اللہ نے قرآن کی آیات میں بدل دیا۔ کہا اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے کہو پردہ کر کے نکلا کریں۔ کہا عمر کیسے کہوں، جب تک رب نہ کہے کیسے کہوں؟ فاستقم کما امرتا، میں تو پابند ہوں اللہ کی اس وحی کا، جب تک وحی نہ اترے گی میری زبان سے یہ نہیں نکل سکتا کہ گھر سے نکلو پردہ کر کے نکلو، اس لیے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ حضرت عمر کی رائے کو رب نے قرآن کی آیات میں بدل دیا اور حکم مل گیا یدنین علیہن من جلابیبہن۔ گھر سے نکلو تو عمر کی رائے کے مطابق اپنی اوڑھنیوں کو اپنے چہروں پر ڈال کر نکلو، بے پردہ گھر سے نہیں نکلنا۔ میرا باپ کوئی کم درجے کا تھا؟ پوچھا ابو بکر بدر کے قیدیوں کا کیا کیا جائے؟ کہا اللہ کے نبی رشتہ دار ہیں، اللہ کے نبی عباس بھی آیا آپ کا چچا، اور اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں میرے چچا کی رسیوں کو ذرا نرم کر کے باندھنا، چچا کی تکلیف کی وجہ سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے۔ اللہ کے نبی آپ کا چچا بھی آیا، آپ کے رشتہ دار بھی، ہمارے رشتہ دار بھی، کیا کیا جائے؟ اللہ کے نبی ان کو معاف کر دیا جائے، جن کے پاس طاقت ہے ان سے جزیہ لے لیا جائے۔ اللہ کے نبی بیت المال میں مال جمع ہوگا ہمارے کام آئے گا، جن کے پاس مال نہیں وہ ہماری اولاد کو پڑھا جائے۔ عمر تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا اللہ کے نبی میرا خیال پوچھتے ہو تو 2 تلوار ابو بکر کو اور 2 تلوار عثمان کو اور 2 تلوار میرے ہاتھ میں، اور ہم کو کہو اپنے رشتہ داروں